نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر احترام انسانیت سے متعلق بیان کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی ہوئی مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بساپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایسی ارشاد فرمائی ہے جو جوامع الکلم میں سے ہے اور حقیقت میں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اسے اس دنیا کے اندر ہی جنت کا مزہ آنا شروع ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا صل من قطعک، کہ جو بندہ آپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑے، جو بندہ آپ کے ساتھ تعلقات ختم کرے، آپ اس کے ساتھ بھی رشتے ناطے جوڑیے۔ اور فرمایا واعف عمن ظلمک، کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ اس کے ساتھ بھی عافیت کا، درگزر کا اور معافی کا معاملہ فرمائیے۔ اور فرمایا وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو بندہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، جسے ہم میرے پیارے بھائیوں فارسی میں کہتے ہیں کہ پاداش بدی بنیکی کن، کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے۔ اور یہ ولایت کی وہ اعلیٰ ترین صفات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ ہر مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ صفات نصیب فرما دے۔ دیکھیں، ہمارے درمیان اس دنیا کے اندر جو رشتے ہیں، ان سب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے۔ پھر اس مرکزی نقطے کے ارد گرد جو ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں مختلف دائرے ہیں۔ جو دائرہ اس مرکز کے سب سے زیادہ قریب آتا ہے، ہم اس دائرے کو کہتے ہیں نسب، یعنی خونی رشتہ۔ جیسے گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، مثلاً ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، بیٹا بیٹی ہے، شوہر بیوی ہے، یہ سارے کے سارے اسی دائرے کے اندر آتے۔ اور دین اسلام نے ہمیں ان میں سے ہر ایک کا احترام کرنا سکھایا۔ دیکھیں، ان میں سے ہر ایک سے متعلق آنے والے ہفتوں میں تھوڑی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج تو دیکھیں، اس دائرے میں جو لوگ سب سے اوپر ہیں، ہم انہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ آج انہی سے متعلق میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بساپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا،
تیرے پالن ہار نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہنا، اور فرمایا ولا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکنا مت، ان کو کبھی ڈانٹنا مت، ان کے ساتھ کبھی بھی سختی کے ساتھ پیش مت آنا، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی ان سے بات کرنا تو بڑے ہی نرم انداز کے ساتھ اور بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ بات کرنا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تو اپنے ماں باپ کے سامنے، تو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکائے رکھنا، یعنی ان کے سامنے بڑے ادب سے پیش آنا، اور فرمایا وقل، ان کے حق میں بارگاہ ربانی میں اس طرح دعا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ آپ ان کے ساتھ، آپ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اس طرح رحم و کرم کا معاملہ کیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں بڑے ہی پیار اور شفقت کے ساتھ پالا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے ماں باپ کے ادب و احترام اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے واجب قرار دیا۔ جس طرح دیکھیں سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو ملا کر لازم قرار دیا، اور فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ آپ میرا بھی شکریہ ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں ایک سبق ملتا، اس سے دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد انسان کا جو عمل سب سے زیادہ اہم ہے، انسان کا جو عمل سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، انسان اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جس طرح ایک بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہیے، اسی طرح ایک مومن کو اپنے ماں باپ کا بھی قدردان اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس پر چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ماں باپ جو ہیں وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا کون سا عمل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ بندہ اپنے وقت پر نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قلت ثم ایون، میں نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد بندے کا کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قلت ثم ایون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند۔ یہاں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت کو جہاد کے اوپر بھی میرے پیارے بھائیوں فوقیت اور فضیلت دی۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح تو میں آنے والے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا، آج تو صرف اور صرف ماں باپ کے ادب و احترام سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ والا دروازہ۔ اور فرمایا فَإِن شِئْتَ فَأَزِعْ ذَلِكَ، اب تمہیں اختیار ہے کہ اپنے باپ کا دل دکھا کر، اپنے باپ کو ناراض کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو، اَوْ احْفَظْهُ، یا پھر اپنے باپ کو راضی کر کے، اپنے باپ کو خوش کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ یعنی آپ اگر اپنے باپ کو خوش رکھیں گے تو دروازہ آپ کا سلامت رہے گا، اور باپ ناراض ہوگا تو پھر وہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ ہمارا محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جو مائیں ہوتی ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی۔ یعنی آپ اگر اپنی ماں کی خدمت کرو گے، اطاعت کرو گے، اس کو خوش کرو گے تو پھر یاد رکھیں جنت جو ہے وہ خود بخود چل کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ رب العزت کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے، اگر ہمارا باپ ہم سے راضی ہے تو پھر سمجھ لو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی، اور اگر ہمارا باپ ہی ہم سے ناراض ہے، اگر ہم نے اپنے باپ ہی کا دل دکھا رکھا ہے تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت بھی ہم سے ناراض ہے، ناخوش ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اس نعمت سے، اس دولت سے نوازا ہے تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور کوئی کام کبھی بھی ایسا نہ کریں جس سے ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہم سے ناراض ہوتے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا، اور رب اگر ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بچا کیا؟ یہی بچا کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھانی ہے اور آخرت میں بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں بیہقی نے یہ روایت مبارکہ نقل کی ہے جو مشہور ہے، آپ لوگ اکثر سنا کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی حدیث ہے، اور آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن جب ایک بات کو بار بار سنا جاتا ہے، جب ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ بات ہمارے دلوں میں جم جاتی ہے، اور اس بات کے اوپر عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جو بندہ
اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اللہ رب العزت اسے اس نگاہ کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب مرحمت فرماتے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مرتبہ دیکھے گا ہر نظر پر اسے یہی ثواب ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب میں چھوٹا سا پڑھتا تھا ہاپوڑ کے اندر تو ہمارے ایک استاذ ہوتے تھے حضرت مولانا ظہیر صاحب، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ جب یہ حدیث مبارکہ ہمارے سبق میں آئی تھی، اس وقت حضرت نے اس حدیث کے ضمن میں ماں باپ کی شان میں ایک شعر کہا تھا، آج بھی مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے، اور بڑی اچھی بات حضرت نے کہی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ ہیں کتنے حسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، یہ ہیں کتنے حسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، کہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں عبادت ہوتی رہتی ہے۔ آپ گھر میں ہوتے ہی ہیں، ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ جتنی مرتبہ نگاہ اٹھا کر کے پیار سے دیکھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو میرے پیارے بھائیوں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ بار بار ہم اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اور کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوتے ہوں۔ دیکھیں یہاں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، آپ کا وقت تو تھوڑا سا لوں گا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سبھی کو جو ہے اپنے والدین کی قدردانی نصیب ہو جائے گی۔ دیکھیں بیہقی ہی نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کی سزا تو اللہ رب العزت جس بندے کے لیے چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے، آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے، ان کو ناراض کر رکھا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس دنیا کے اندر بھی آخرت سے پہلے اس بندے کو سزا ضرور دیتے۔ اس پر دیکھیں یہ واقعہ بڑا ہی عبرت آموز ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت عمل کی اور نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ منقول ہے، اور اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کے اندر ایک بندہ تھا علقمہ نامی، بڑا محنتی تھا، کثرت سے روزے رکھتا، صدقہ دیتا، خیرات کرتا، یعنی ہر وہ کام کرتا جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہو۔ ایک مرتبہ یہ علقمہ بیمار ہوا، اور بیمار بھی بڑا سخت ہوا، یوں سمجھ لیجئے کہ موت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو شوہر ہے وہ نزاع کے عالم میں ہے، دوسرے الفاظ میں کہیے کہ موت اور زندگی کے بیچ میں ایک طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت علی، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں حضرات کو بھیجا اور کہا کہ جائیے، جا کر کے علقمہ کی خیریت معلوم کریے، اور وہاں سے آ کر کے حالات مجھے بتائیے۔ یہ چاروں کے چاروں حضرات گئے، اور ان چاروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ علقمہ کی زبان پر کسی بھی طرح کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ جاری ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہر چند کوشش کرنے کے باوجود علقمہ کی زبان سے یہ کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کلمہ اگر جاری نہ ہوا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو علقمہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو انہوں نے فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بلال کو بھیجا اور کہا جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو جان کر فوراً پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کے والد تو زندہ نہیں ہیں، ہاں البتہ ان کی والدہ حیات ہیں، لیکن وہ بھی بڑی بوڑھی ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جائیے، جا کر کے انہیں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اگر میری خدمت میں آ سکتی ہیں تو آئیے، ورنہ پھر انتظار کریں، اللہ کا لاڈلا پیارا نبی خود آپ کی خدمت میں حاضری دے گا۔ دیکھیں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام پہنچایا تو علقمہ کی والدہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں، لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی کے سہارے، لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آ کر کے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ علقمہ کی اماں، میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھوں آپ کو مجھے سچ سچ بتانا، ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت وحی کے ذریعے مجھے سب کچھ سچ بتا دیں گے۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتائیے کہ علقمہ کام کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے نماز پڑھتا، روزے رکھتا، صدقہ دیتا، خیرات کرتا، ہر کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب چھوڑیے، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس کا آپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا۔ اس پر ماں خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتائیے۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ کہنے لگی کہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، یعنی میرا کہا ہمیشہ ٹھکراتا اور اپنی بیوی کا کہا ہمیشہ مانتا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت کے ادا کرنے سے روک دیا۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، جا بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر اور پھر ان کو میری خدمت میں لا اور لا کر کے ان میں آگ لگا دے۔ میں اس آگ کے اندر علقمہ کو جلاؤں گا، کیونکہ علقمہ جو ہے وہ ماں کا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ آپ میرے نور نظر کو، لخت جگر کو میری ہی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے دل پر چوٹ ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے آج علقمہ کو معاف نہیں کیا تو کل آخرت میں اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ کے اندر جلائیں گے، جو اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو اس دنیا کی آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، جب آپ اپنے بچے کو اس دنیا کی آگ کے اندر جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، تو جہنم کی وہ آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس آگ کے اندر جلتا ہوا کیسے دیکھ لیں گی، کیسے برداشت کر لیں گی؟ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بچے سے راضی ہو جائے، آپ کے بچے کو معاف فرما دے، تو پھر آپ اللہ رب العزت کے لیے اس سے راضی ہو جائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، اسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس سے راضی نہیں ہو جاتی۔ اس پر دیکھیں، میں نے ابھی کہا تھا کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو، اللہ رب العزت کو اور تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ میں اپنے بچے سے راضی ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جائیے اندر جا کر کے دیکھیے کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا نہیں ہوا۔ آپ جیسے ہی اندر کے لیے چلے اور دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ جاری ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قصہ مختصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، آپ نے تجہیز و تکفین کا انتظام کرایا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر علقمہ کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کے یہ زبردست بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، اچھی طرح سن لیجئے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے اوپر ترجیح دیتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کا کہا ٹھکراتا ہے اور فقط اپنی بیوی کا کہا مانتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اس کے نہ تو فرائض قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی نوافل قبول ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے اپنے ماں باپ کے پکے سچے فرما بردار بنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔